الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف محبت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن کے مستانوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عزیز مسلمانوں، آپ تمام حضرات علماء کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو، فضائل، خصائل، شمائل، دلائل، قرآنی آیات، نبوی ارشادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ کے حکموں پر چلنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتا ہوں۔ جب آیا تو قرآن سنتے ہوئے آیا، روانہ ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے روانہ ہوا۔ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر دیا۔ حضرت فاروق کو قرآن سے شغف تھا، قرآن سنتے تو غشی آ جاتی، بہن سے قرآن سنا تو انقلاب آ گیا۔ میرے دوستو، آج ہم بھی قرآن کو سنتے ہیں پر ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق نے بہن سے قرآن سنا اور زندگی میں انقلاب آ گیا۔ آج جو چاہے کوئی لکھتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فاروق کو نہیں مانگا، میرے مصطفیٰ نے اسلام کی طاقت کو مانگا۔ اللہم اعز الاسلام، عرش والے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔
حضور کی دعا ہے جو تمہیں رزق مل رہا ہے، حضور کی دعا ہے یہ ہدایت کے دروازے کھلے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ ہمارا آخرت میں بھی فیصلہ دعا پر ہوگا۔ جب ہم پکڑے جائیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، جہنم کی چیخو پکار ہوگی۔ ایسے صورت میں انبیاء علیہ السلام کے زبان سے نکلے گا رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان میری جان۔ یوسف علیہ السلام بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اسحاق علیہ السلام بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، ایوب علیہ السلام بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی پکار ہوگی رب نفسی، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان میری جان۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان میری جان۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی پکار ہوگی رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان میری جان۔ میرے دوستو، اس دن میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ نکلیں گے الفاظ، یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی، رحمت خدا ہوگی، امت رہا ہوگی، دعا کام آئے گی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دروازے پر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا عشق تھا صحابہ کرام کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عمر نے فرمایا اپنی اولاد سے اور خاندان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا۔ فاروق اعظم بول پڑے، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ محبت کا یہی والہانہ انداز صحابہ کرام کو گھر بار، عزیز و اقارب اور وطن و قوم کو چھوڑنے پر راضی کر لیتا تھا۔ آج میرے دوستو، ہمیں اذان اچھی نہیں لگتی، ہمیں تراویح اچھی نہیں لگتی، ہمیں روزہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں زکوٰۃ اچھا نہیں لگتا، ہمیں قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی۔ اذان ملی عمر فاروق کے صدقے میں، تراویح ملی حضرت عمر فاروق کے صدقے میں، یہ پردہ ملا عمر فاروق کے صدقے میں۔
فاروق کی برکت ہے پوری امت کو پردہ ملا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے حرم پاک کو، بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دو آئندہ بغیر برقع کے کوئی عورت گھر سے نہ نکلے۔ عورت کو فرش پہ غیرت آئی، رب اکبر کو عرش پہ غیرت آئی، یہ فاروق کی برکت ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسا عادل بادشاہ آج تک دنیا کو نہیں ملا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے ہیں، ایک آدمی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کو وضع حمل کی تکلیف ہے، وضع حمل ہونے والا ہے، کوئی دائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی دوائی نہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں تک کہ اس نے حضرت عمر فاروق کو بھی کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں تو کوئی میرا نہیں، میں ایک مسافر ہوں۔ اس مسافر کو پتہ نہیں چلا کہ مدینے کا صدر ہے۔ اس نے کہا مدینے جانے والے، میرے بیوی کو تکلیف ہے، میں وضع حمل کا کام نہیں جانتا، دائی نہیں، کوئی گھی نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں صدر مدینہ ہوں، میں 25 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوں۔ فرمایا بھائی انتظار کرو، انتظام ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بی بی ام کلثوم کو کہا شہزادی آج تک مخدومہ تھی، آج خادمہ بن کر دیکھا، آج تک مخدومہ تھی، آج خادمہ بن کر دیکھا۔ اس غریبہ کی دعائیں لے، گھی اپنا، سامان بھی اپنا ساتھ میں لے کر چلے۔ جب اس جگہ پہنچے تو بی بی ام کلثوم کو اندر بھیجا اور آپ اس مسافر کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ صدر ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ اس بدو سے پوچھا کہ عمر کیسا ہے؟ اس مسافر سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عمر کیسا؟ وہ بدو مسافر کہنے لگا عمر تو بڑا مشہور ہے، اس کے ڈر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی بشرا لک یا امیر المؤمنین، مبارک ہو آپ کے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین کے الفاظ سنے تو بدو بڑا پریشان ہو گیا، ڈر گیا، کہنے لگا آپ ہی امیر المومنین ہیں؟ فرمایا سید القوم خادمہم، مجھے مبارک نہیں دیتا کہ آج تیری خدمت کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ یہ عمر ہے۔ ایک دوسری رات میں گشت کر رہے، رات کو گشت کر رہا ہے، ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی القلماء فی اللبن، دودھ میں پانی ملاؤ۔ اب تو سنا ہے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، گھی میں ڈالڈا نہیں ملاتے بلکہ ڈالڈا میں گھی ملاتے ہیں، پٹرول اور ڈیزل میں پانی ملاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ارے ملاوٹ خورو بچو اس ملاوٹ سے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کالی کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
من غشنا فلیس منا، حضور نے فرمایا جس نے مال میں ملاوٹ کی میری امت سے نکل جائے، اور جو دین میں ملاوٹ کرے وہ جہنمی ہے۔ ارے حلال خورو، دعا کرو اللہ ہمیں حرام خوری سے بچائے، آمین۔ ماں کہتی القلماء فی اللبن، بچی دودھ میں پانی ملا، عید کے کپڑے نہیں بن رہے ہیں، تیرا دوپٹہ نہیں بن رہا ہے، تیرا فراق نہیں تیار ہو رہا ہے۔ لڑکی نے کہا ماں کیوں؟ کہنے لگی تھوڑے ہی پیسے ہیں، دودھ میں پانی ملا، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے ملیں گے۔ اس نے کہا ماں تیری عمر 60-70 سال کی ہوگی، بال تیرے سفید ہو گئے، گردن تیری ہل رہی ہے، آنکھ کی بینائی تیری جا رہی ہے، جسم کی توانائی تیری ختم ہو گئی، اور یہ حال، اس حال میں یہ بات کہہ رہی ہے، اس عمر میں یہ بتا رہی ہے۔ تجھے پتہ نہیں کہ عمر کا درہ وضو توڑ دیتا ہے؟ اماں عمر کا درہ بڑا سخت ہے، جب لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے عمر کا درہ بڑا سخت ہے۔ اماں ایسی بات نہیں ہوگی، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹا آدھی رات کا وقت ہے، جنگل میں ہماری جھوپڑی ہے، اس وقت عمر یہاں کہاں؟ لڑکی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو بھی ایسی بچی عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم یہ بچی مل جائے، میں اس کی جوتی کی ذروں کو سرما بناؤں۔ کہنے لگی اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو حیا چاہیے۔ عمر ساتھ کھڑے اور جھوم رہے ہیں۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی لکھتے ہیں کہ عمر نے اسی وقت اپنا دامن پھیلایا اور کہا عرش والے مجھے ایسی بچی عطا کر جو آدھی رات کو بھی تیرا خوف دل میں رکھے۔ صبح کو حضرت عمر روتے ہوئے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، فرمایا اماں مجھے اس بچی کی زیارت کروا دے جو آدھی رات کو بھی خدا کا خوف کرتی ہے۔ اماں سمجھ گئی اور کانپنے لگی۔ عمر نے فرمایا میں اس بچی کی برکت سے بدلہ نہیں لیتا۔ جب بچی سامنے آئی تو عمر نے کہا وہی جملہ کہو جو رات کو کہا تھا۔ وہ بچی وہی جملہ کہتی ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا اس بچی کا رشتہ میرے بیٹے عاصم کے لیے دے دو، اس کو بہو بناؤں گا۔ میں اس بچی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں جو آدھی رات کو بھی خدا کا رشتہ رکھتی ہے۔ یہی بچی بہو بن کر گھر آئی۔ کیا آج کے دور میں کوئی ایسا ہے جو دولت مند ہو، پیسے والا ہو اور نیک سیرت بچی جھوپڑی میں رہنے والی ہو؟ کیا ایسے دولت مند لوگ ایسی نیک سیرت بچی سے شادی کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ وہ صدر مدینہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، 25 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ایسی جھوپڑی میں رہنے والی بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے اور بہو بنا کر گھر پہ لاتا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت عمر صبح سویرے عدالت کو جاتے، دارالحکومت کو جاتے، فرماتے بہو بیٹی ادھر آؤ، وہی جملے کہہ دو جو جھوپڑی میں کہے تھے۔ بہو کھڑے ہو کر کہتی عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ رونا شروع کرتے، کہتے عمر بچی نے سبق دیا ہے، ہوش کر کے فیصلہ کرنا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عمر تھے، یہ عمر تھے۔
ایک رات اور گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اماں کھانا دو۔ ہمیں کوئی اکیلا گھر ملے، اس کی عزت لوٹ لیں گے، اس کا گھر لوٹ لیں گے، اس کا مال لوٹ لیں گے۔ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے، اماں روٹی دو، اماں بھوک نے مار ڈالا، اماں ہمیں بھوک نے ہلاک کر دیا، اماں روٹی دو، پانی دو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا من فی البیت ما یبکیک، ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ اندر سے اس بیوہ عورت نے جرأت سے جواب دیا، تو کون ہے؟ اس بیوہ عورت نے کہا، تو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بیوہ کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے۔ میں بیوہ ہوں، پردہ دار ہوں، 4 بچے یتیم ہیں، اگر میں ہاتھ پھیلاؤں تو عرب کی غیرت کو چیلنج ہے، گھر سے باہر نکلوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پردے کی بے پردگی ہوتی ہے۔ آج میرے دوستو سوچنا پڑے گا، ہماری مائیں کتنا پردے میں رہتی ہیں، بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور ایسے کپڑے پہنتی ہیں، اتنے ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہوتے ہیں کہ جسم کی نمائش ہوتی ہے، ایسے نقاب پہن کر نکلتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کی طبیعت نہ کہے وہ بھی ان کی طرف دیکھتے رہیں۔ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بے شرمی بڑھتی جا رہی، ہماری مائیں بہنیں بازاروں کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ کیا اس بیوہ نے کہا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، اگر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو عرب کی غیرت کو چیلنج ہے، گھر سے باہر نکلوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پردے کی بے پردگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی ماؤں کو ایسی ماں بنا دے، پردہ کرنے والی بن جائیں، نیکی کے کام کرنے والی بن جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی، میں بیوہ ہوں، گھر میں کچھ نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، ہاڈی میں پانی ڈال کر بچوں کو بہلا رہی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، صدر موجود ہے، دارالحکومت موجود ہے، وہ نگراں موجود ہے، عدالت موجود ہے، بیت المال موجود ہے، درخواست دو، وظیفہ لو۔ کہنے لگی، وہ چرواہا کس کام کا جس کو اپنے ریوڑ کا پتہ نہیں، وہ بکریاں ہی کیوں چراتا ہے جس کو اپنے ریوڑ کا پتہ ہی نہیں۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی لکھتے ہیں کہ اس بیوہ عورت نے کہا کہ قیامت کا میدان ہوگا، خدا قہار ہوگا، عدالت خدا کی لگی ہوگی، میرا دوپٹہ ہوگا، عمر مجرم ہوگا، عمر کی گردن ہوگی، میرا دوپٹہ ہوگا، خدا کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ میں کہوں گی اپنے اللہ سے، اس کو صدر بنایا جس کے ملک میں بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر کانپ گئے، اس وقت بیت المال گئے، لوگوں جب عمر ایک یتیم بچہ نہیں رلا سکتا، لوگوں جو عمر ایک یتیم بچہ نہیں رلا سکتا، وہ مذہب اسلام ساری انسانیت کو کیسے رلا سکتی ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے حکمرانوں کو انسانیت کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بیت المال گئے، اسلم بیت المال کی چابی دو، جلدی کرو بیت المال کھولو۔ کھجور، چاول، گھی، میٹھا بوری میں ڈالنا شروع کیا، بوری بھر گئی، فرمایا میرے کندھے پر رکھ دو،
خادم نے کہا کہ حضرت ہم موجود ہیں، ہمارے کندھے پر اس بوری کو رکھ دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا آج تو اس بوجھ کو اٹھا لو گے، کل عمر کے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میں نے جن کو روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو جب تک ہنستے ہوئے نہ دیکھوں گا چین نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم، اسلم نے کہا حضرت کل شہد کی بوتل آئی ہے، آپ کو شہد کا شربت بہت پسند ہے، شربت کا گلاس بنا کر دوں؟ حضرت عمر نے فرمایا جس کے ملک میں یتیم چیخیں مار رہے ہیں اس وقت تک شہد نہیں پیوں گا جب تک روتے ہوئے بچوں کو ہنستا نہ دیکھ لوں۔ یہ عمر ہے۔ آج تو ہمارے بادشاہ سوتے ہیں، فوج نگرانی کرتی ہے۔ آج ہمارے بادشاہ سوتے ہیں اور فوج ہماری نگرانی کرتی ہے۔ ہمارے بادشاہوں کو آج فرصت نہیں ہے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رات کو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں دروازہ کھولو۔ کون؟ یہ نہیں بتایا کہ میں صدر ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، نہیں بلکہ ملک کا میں خادم ہوں۔ دروازہ کھولو، آگ جلائی، لکڑیاں خشک نہ تھیں، دھواں نکلا۔ داڑھی کو پکڑ کر کہا عمر یہ دھواں قبول کر لے، کل جہنم کا دھواں نہ پہنچے۔ لڑکے ڈر گئے، یہ کیا کہتا ہے؟ اس دور کا کھانا تیار کیا، بچوں کو منہ دھولے، گود میں بیٹھایا، کھانا کھلایا۔ بڑا لڑکا کہنے لگا تم کون ہو؟ قبر سے نکل کر ہمارے ابا تو نہیں آ گئے؟ 4 دن کے بعد آپ آئے، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے عرش والا، جس نے اجڑوں کو آباد کیا ہے تو اس کو آباد کر۔ 25 لاکھ مربع میل کا صدر، گردن میں پگڑی تھی، ہاتھ میں تھالی تھی، گردن جھکائے ہوئے تھا، یتیموں بیواؤں کی خدمت کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے کل تیرا دوپٹہ ہو، میری گردن ہو اور تو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہے اے محمد تو دیکھ لے یہ مجرم تھا، کہیں مجھے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ بیوہ عورت کہنے لگی عمر میں کل خدا کو کہوں گی اللہ عمر کو جہنم میں نہ بھیج، یہ بیوہ اور اجڑوں کو آباد کیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے بادشاہ تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ظاہر ہے۔ آج کتنے غریب جو بھوکے پیاسے ایک شہر سے دوسرے شہروں کی طرف 2-2 ہزار 1500 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی اتنی شدت ہے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، لیکن آج یہ حکومت ان کے اوپر رحم و کرم نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام حکمرانوں کو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عوام الناس کی خدمت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ جو بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس میں قریباً 41 لاکھ لوگ اس بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو صحت عطا فرمائے اور اس وبا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔
اور اس ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہر بلا ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔